السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا فضل، اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کے ذمہ داروں کو اور دانشوروں کو اور امت کا درد و فکر رکھنے والوں کو اللہ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرمایا ہے۔ یقیناً ہمارا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ درد و فکر رکھتے ہیں۔ اسی درد و فکر کے تحت ہم یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں۔ ابھی جو قرآن حکیم کی آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، اس زمانے جاہلیت کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے جاہلیت کے حالات کو بیان فرمایا۔ کوئی سے ایسی خرابی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو، طرح طرح کی خرابیاں۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت ہی کہا جاتا، ہر طرح کی خرابیاں ان کے اندر ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر علم کی شمع کو روشن فرمایا، اس کے ذریعے سے تاریکی کو دور فرمایا۔ ورنہ اس زمانے جہالت کے اندر امت کے ایسے حالات تھے، اپنے بدعمالیوں کی بنا پر بالکل جہنم کے کنارے کھڑے ہو گئے، اب قریب تھا کہ اس کے اندر گرنے والے۔ اللہ نے کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، ایسی مصیبت سے، ایسے گڑھے میں گرنے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر فرمائیں گے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مساجد کے اعتبار سے، مسجد کی ذمہ داری کے اعتبار سے بہت بڑی ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم صحیح طریقے سے نبھائیں گے تو کل قیامت دن اللہ کی پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم صرف عہدہ سنبھال لیے، اس کے بعد اپنی منمانی چلاتے رہے اور اسی طرح محلے کی کوئی خبرگیری نہیں کہ امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، ابھی مولانا نے اس طرف اشارہ کرتے فرمایا ہم صرف یہ مسجد کی ذمہ داری کو نبھا کر ہم مطمئن ہو جائے، بس میں صدر ہوں، سیکریٹری ہوں، کوئی عہدہ مجھے مل گیا، بلکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت کو اس طرح اپنے علم اور اخلاق کے ذریعے سے ایسا گہوارہ بنا دیا کہ مسجد کے تحت ہر طرح کے رفاہی، دینی، علمی، سماجی کام انجام دیے جاتے تھے۔ اس مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، وہاں پہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ بعض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض عقائدی بھی آئے تو مسجد کے پلر سے ان کو باندھ دیا گیا تھا، گویا کہ ایک اعتبار سے وہ جیل خانہ بھی تھا، تاکہ حضرات صحابہ کے عمل و نقل و حرکت کو وہ دیکھیں اور کہیں تو دیکھ کر اسی کے اوپر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل بھی ہوں گے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کی مسجد نبوی اللہ کے نبی کی عدالت بھی تھی، وہیں پہ فیصلے بھی کیے جاتے تھے، وہیں پہ سماجی اور رفاہی ہر طرح کے کام وہاں سے انجام دیے جاتے تھے۔ اسی نمونے کو ہم اپنی زندگی کے اندر آج معاشرے اس دور کے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے۔ مسجد ایک سنٹر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کے اندر مسجد کو مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ پاکیزہ مساجد اللہ کے گھر بتلائے گئے ہیں اور بازار شیطان کے اڈے فرمائے گئے ہیں۔ حضرات صحابہ کی سیرت ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں، ہر چھوڑ کوئی بھی کام کے لیے مسجد کی طرف رک جا کرتے تھے، کوئی مشکل آ جائے تو مسجد کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔
خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی جب بھی کوئی آندھی طوفان وغیرہ کوئی آتا تو اللہ کے نبی مسجد کی طرف رخ فرمایا کرتے تھے. عبادت کے اعتبار سے، اجتماعی، معاشی ہر اعتبار سے مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے. اب ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو مسجد کے تحت ہی مرکز بنا کر اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. اب ذمہ داریوں کے اندر بہت سارے تفصیلات ہیں. سب سے پہلے ہمارے اندر یہ ہو کہ مسجد میں کسی وقت میں اعلان کے کسی جمعے میں اعلان کرنے کے بعد تمام ساتھیوں کو جوڑ کر یا اتوار کے دن کیوں جو بھی موقع ہو ایک نوجوانوں کی ٹیم جس کے اندر بڑوں کی سرپرستی بھی ہو، کمیٹی کے احباب بھی ہو، محلے کے اندر سروے کیا جائے. ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہو کہ محلے کے اندر کتنے احباب ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں اور کتنے بیوائیں ہیں، کوئی جو بیمار ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو نہیں پڑھنے والے ہیں. وہ کہ ہر اعتبار سے ہمارے پاس ایک فہرست ہو. آج نوجوان بچے اور بچیوں کا جو ارتداد کا مسئلہ چل رہا، ہر 2-4 دن کے بعد کئی دن کے بعد یہ خبر آ رہی کہ محلے سے فلاں مسلمان بچی اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے حوالے ہوتے جا رہی ہیں. اب محلے کے احباب، دانشور اور مسجد کی کمیٹی کے احباب ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہوتا تو ہم ان بچوں کو تمام کو مہینے میں 15 دن کے اندر ایک جوڑ کر ان کی اصلاحی فکر کرتے، ایمان کی اہمیت کو بتلاتے. اگر ایک آدمی کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو لیکن ایمان جیسی دولت نہیں ہے تو سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں ناکام ہے. اور ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وقت کے کھانے کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت دی تو بہت بڑی قیمتی دولت ہے. ایمان کی بنیاد پر جہنم سے بچا جائے گا، ایمان کی بنیاد پر جنت. ان کو سمجھا ایمان کی اہمیت، اس کی عظمت کو بتلایا جائے. جب ان کے اندر ایمان اور اسلام کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر آئے گی تو وہ ارتداد کے شکار ہونے سے بچ جائیں گے. آج دیکھنے میں آتا بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن ان کو بنیادی باتیں دین کے معلوم نہیں. شہر کے اندر ایک مقام پر ایک بچی نے کالج کے اندر ٹاپر کیا، جس کی بنا پر بہت سارے لوگوں نے، رشتہ داروں نے ان کی دعوت کی، اس کے اندر ایک تقریب منعقد کی اور بہت سارے لوگ تحفے تحائف لے کر آ کر اس بچی کو دیتے رہے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے. اسی کے اندر انہیں کے مہمان کے اندر ایک صاحب، انہوں نے بچی سے پوچھا، بچی کا نام ہے معراج، بیٹا بتلاؤ دینی اعتبار سے تمہارا نام معراج ہے، کچھ قرآن کے اندر کوئی واقعہ ہے تمہارے نام سے؟ بچی نے کہا کہ میں دین کی کوئی اہمیت میرے پاس نہیں ہے، میں پوری توجہ میں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دی. دنیا کے اعتبار سے مجھ سے سوال کر لو، میں کوئی ہو سکا کچھ نہ کچھ جواب دے دوں، لیکن دین کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو. اس بچی کا جواب یہ تھا، جبکہ واقع معراج کے نام سے واقع معراج، شب معراج کا واقعہ ہے. بچی کو کم سے کم اتنا تو معلوم، ہاں واقع معراج ہے، پوری تفصیلات اگر نہیں بھی سنا ہے تو کم سے کم بولتے ہاں واقع معراج میرے نام سے ایک واقعہ ہے. تو بچی نے صاف جواب دے دیا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، جبکہ بڑی بڑی ڈگریاں لی، پورے خاندان کے لوگ جمع ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن بنیادی چیزیں بچے کو معلوم نہیں. یہ تو وہ دور کے واقعات، لیکن غسل کے فرائض، وضو کی سنت، فرائض، واجبات تک یہ نہیں معلوم. دنیاوی اعتبار سے تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن دینی اعتبار سے کمزور. اب ایسے بچے ہو یا بچیاں دین سے ناواقفیت کی بنا پر دین کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں، اب وہی ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ذمہ داروں کے پاس محلے کی سطح پر ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہو، کتنے بچے ہیں، بچیاں، ان کو موقع بہ موقع 15 دن میں یا مہینے میں اتوار کی چھٹی کے دن ان کو بلا کر اصلاحی خطاب کیا جائے، دینی اسلام کی اہمیت کو بتلایا جائے. اگر دینی اعتبار سے بنیادی تعلیم سے وہ کمزور ہیں، معلوم نہیں تو ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا، محلے کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں. ہماری زکوٰۃ رمضان کے موقع پہ دیکھیے، ابھی ایک مہینہ پہلے رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا،
کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے ہم خرچ کرے کھلانے پلانے دوسری چیزوں کے اندر. اپنے پڑوس کے اندر اپنے رشتہ دار کے اندر ایسے یتیم بیوائیں لوگ ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں آتی. جبکہ صدقہ و خیرات کے جو مستحق ہیں ہمارے رشتہ دار سب سے زیادہ مستحق ہیں. ہم ان کی طرف توجہ نہیں. دوسری طرف فیاضی کر رہے ہیں, عام لوگوں کو بے طرح کھلا رہے پلا رہے ہیں, اسی کو بڑا ثواب سمجھ رہے. لیکن کھلانا پلانا بھی اسی کے ساتھ اپنے عزیز وقار بھی رشتہ داروں کے اندر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے کہ کون کمزور ہیں, کون مستحق ہے, یتیم بیوہ ہیں, ان کی کیا ضرورتیں ہیں. تو ہمارے پاس ایک فہرست ہوتی تو ہم یتیم بیواؤں کو بلا کر ماہانہ وظیفے وغیرہ دے جا سکتے. ان کو پوچھا جائے کس چیز کی ضرورت ہے. بس بیمار ہو تو علاج کے لیے کچھ پیسے نہیں, کوئی مجبوری آ جائے 1-2 ہزار کو بھی آ جائے, رہن سینٹر کو جا کر اپنی انگوٹھی یا چین وغیرہ رہن سینٹر پر رکھا دیتے. بس ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ پھر ان کو وہاں سے چھوڑانے کی بھی نوبت نہیں آتی. تو ہم ایسے محلے کے اندر ہمارے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ ہم بیواؤں کی ایک فہرست ہمارے پاس ہو, اور ہر مسجد کے تحت ایک بیت المال کو قائم کیا جائے, اس کے ذریعے سے رفاہی کاموں کو انجام دیا جائے. اور اسی طرح یتیم بچے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا کل جنت کے اندر وہ میرے اتنا قریب ہو گیا شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی. اللہ کے نبی نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا. یہ فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں موقع اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی, تو اس کو بھی نبھایا جا سکتا ہے کہ یتیموں کی فہرست ہمارے پاس ہو, بیواؤں کی فہرست ہمارے پاس ہو, بیماروں کی فہرست ہمارے پاس ہو. اور محلے کے اندر بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذہینی ہوتے ہیں لیکن معاشی اعتبار سے کمزور اور تعلیم کے اندر آگے ترقی نہیں کر سکتے. ایسے بچوں کو بھی ہم وظیفے وغیرہ کو جاری کر کے ان کی تعلیم کا, ان کی فیسوں کا انتظام کر کے ان کو تعلیم کے اندر ان کے لیے ترقی دے سکتے ہیں. تو مسجد کے تحت ہم صرف بہت سارے رفاہی کام انجام دیا جا سکتے ہیں. اور اسی طرح محلے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر اصلاحی کمیٹی, آج کل کے نکاح کے موقع پر دیکھا کہ جتنا فضول خرچی اسراف ہوتا, تو یہ کمیٹی کے احباب دانشور مل کر معلوم جس کے یہاں شادی ان کو 2-4 دن 8 دن پہلے ان کے گھر کے پاس ان کے پاس پہنچنا, اور پہنچنے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے رکھنا. ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رسم رواجوں کے اندر کچھ کمی آ جائے. گھر کے جتنے افراد اس میں سے کسی کو بھی بات دل کی اللہ اس کے رسول کی بات ان کے دل کو لگ جائے تو شادی کے موقع پر وہ فضول خرچی اسراف سے بچنے والے بن جائیں. تو اس طرح محلے کے اندر دانشوروں کا کام ہے, کمیٹی والوں کا کام یہ ہے کہ پورے محلے کے اوپر ہماری نگاہ ہو, اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے محبت پیار کے ذریعے سے ان کو بلا کر ان کی اصلاح کی فکر. جب ہم مزید سے یہ کام ہوں گے تو یقیناً آپ چند ہی دنوں کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ کتنا معاشرے کے اندر کتنا سدھار آئے گا, کتنا تبدیلی آئے گی. تو بنیادی جگہوں پر تعلیم کے اوپر توجہ دینا ہے, یتیم و بیواؤں کی فکر کرنا ہے, اور سیاسی اعتبار سے بھی لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے. نوجوانوں کی ٹیم کو قائم کر کے ہمارے پاس ووٹر لسٹ کے اندر دیکھیں گے ایک سروے کے رپورٹ کے مطابق ملapur کے اندر ووٹر 1,20,000 اور اس کے اندر بھی 60,000 لوگوں کے نام ہیں, اور 60,000 میں بھی جو ووٹ ڈالے وہ 13,500 لوگ ہیں. کتنا کمی ہے ہمارے اندر. جو ووٹنگ کے دن آتا ہے تو لوگ بے فکری, ان کو جب وہ احساس ہوتا کہ جب جا کے ہمارے ووٹر لسٹ کے اندر نام ڈھونڈتے ہیں اس سے پہلے کئی مہینے پہلے ان کا نام وہاں سے کٹ ہو چکا ہوتا, ہم کو احساس فکر بھی نہیں ہوتا. تو اس بات کی کمیٹی والوں کا, دانشوروں کا بھی کام یہ ہے, نوجوانوں کا ایک ٹیم بنا کر محلے کے اندر ہر ایک کے ووٹر آئی ڈی اگر نہیں ہو تو اس کو بنایا جائے, کسی کا نام ریجیکٹ کر دیا گیا تو اس کو نام کو پھر سے اپلائی کیا جائے. تو یہ اس طرح بہت سارے کام ہم مسجد سے ہم انجام دے سکتے ہیں. اسی لیے تمام حضرات کو اسی لیے زحمت دی گئی کہ ہمارے اندر اللہ نے جو ذمہ داری دی اس کا احساس ہمارے اندر ہو.
ہر ایک مسجد والے اگر اس بات کی فکر کریں تو انشاءاللہ بہت سارا کام ہوگا، معاشرے کے اندر سدھار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جو بھی باتیں کہیں اور علماء کرام اور بھی باتیں بتلائیں گے، ان باتوں پر توجہ دے کر خالی سننے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے اور محلے کے اندر سدھار پیدا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم ان باتوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔